لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ ہم ماہ مقدس کے بابرکت جمعۃ المبارک کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مقدس کی خوب برکتیں اللہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو ماہ رمضان المبارک
جو کہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں کیا کہ جس کی ایک ایک گھڑی میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ اس نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم اس مہینے کی چند گھڑیاں عبادت کر کے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ یقیناً جہاں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت رمضان المبارک ہے، وہیں رمضان سے کہیں بڑی نعمت میرے لیے اور آپ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ رب نے جن کے طفیل، جن کے صدقے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور پروردگار نے کئی جگہ پر ابن آدم کہہ کر اپنے بندوں سے ہم کلام ہوا ہے، اور اتنے پیارا انداز ہے رب کا حضور کی امت سے ہم کلام ہونے کا۔ حدیث قدسی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ابن آدم میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنا محبت بھرا انداز ہے، یعنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مطلب یہ کہ ابن آدم نے میرے ساتھ بتوں کو شریک بنایا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں اس حدیث قدسی میں کتنی محبتیں ہیں، کتنی شفقتیں ہیں بندوں کے لیے، ورنہ رب چاہتا تو اللہ انہیں بغیر کسی مہلت کے عذاب میں گرفتار کر دیتا، مگر رب نے کیا فرمایا؟ ابن آدم ایسا کرتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کئی احادیث طیبہ ہیں، اور زیادہ تر وہ احادیث حدیث قدسی ہی کہلاتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ابن آدم کہہ کر اپنے بندوں سے ہم کلام ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے قرب خاص میں یاد کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے قرب خاص میں یاد کروں گا، اور اگر تو مجھے کسی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تیرا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کروں گا۔ میں تیرا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کروں گا۔ اور اے ابن آدم، اگر ایک بالش تو میرے قریب آئے گا تو میں 2 بالش تیرے قریب آؤں گا۔ اگر تو 1 گز میرے قریب آئے گا تو میں 2 گز تیرے قریب آؤں گا، اور اگر تو میری طرف چل کے آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے قرب خاص میں یاد کروں گا۔ یہ اعزاز فقط امت محمدی کو ہے، اس سے قبل کسی اور امت کو اللہ نے یہ اعزاز نہیں بخشا۔ گزشتہ امتوں سے اتنا کہا کہ تم رب کو یاد کرو، رب کا ذکر کرو، مگر اس امت سے کیا کہا؟ فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ جو خاص انعام ہے اللہ کے اس امت پر اس حبیب کے صدقے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میرے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جا، یعنی تو قیام کر اور میری طرف چل کر آ، اور میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ میری رحمت دوڑ کر تیرا استقبال کرے گی۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے یہ ماہ غفران دیا ہے، ماہ رمضان دیا ہے، اور کتنا بڑا سہانا ماحول ہوتا ہے۔ طبیعت کو بہت بھلا لگتا ہے کہ جب نماز فجر ہو یا نماز مغرب ہو، ایک ایک گھر سے کئی افراد نکل رہے ہوتے ہیں آستینوں کو چڑھائے ہوئے کہ جناب کدھر جی؟ مسجد جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں۔ تو اگر یہی ماحول 12 مہینے رہے اور 12 مہینوں کی ہر جماعت میں رہے تو دل کو اور کتنی خوشی ہوگی۔ یعنی عام دنوں میں جمعے کے دن ایک گھر میں سے شاید ایک بندہ ہی نکلتا ہو الا ماشاءاللہ، مگر رمضان کے دنوں میں کیسا عجیب ماحول ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق اتنا ہوتا ہے۔ ابھی افطاری کی، منہ میں ایک کھجور لی اور پانی کا گھونٹ پیا، ابھی سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں جماعت چھوٹ جائے گی، اور وہ آستینیں چڑھاتا ہوا اس گلی سے اس گلی سے، لوگ کیسے جوق در جوق نکل کے مسجدوں کو آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ ماحول کہ جس کے لیے مسجدیں 12 مہینہ ترستی رہتی ہیں، اور یہ ماحول حج و عمرے کے موقع پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے حرم میں اذان ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ ہوٹلوں سے نکل کے دوڑ کر جو ہے حرم کی طرف، یہ مسجد نبی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں میں سمجھتا ہوں یہ 1 مہینے کے لیے ہمیں حرم کا ماحول جو ہے وہ مہیا کرتی ہیں۔ یہ مسجدیں ہمیں کم از کم 1 مہینے کے لیے حرم کا ماحول مہیا کرتی ہیں کہ لوگ جو ہے جوق در جوق جو ہے اپنے گھروں سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی رب کا کرم ہے، اللہ نے اس مہینے ہمیں عبادت کے لیے یہ توفیق بخشی ہے، تو اس رب سے 11 مہینوں بھی یہی عبادت، اسی طرح کی عبادت کی توفیق مانگا کریں آپ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ 12 مہینے بھی یوں ہی عبادت کا جو ہے وہ ذوق شوق اور اہتمام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو کسی کی طرف توجہ نہ کیا کر، اس لیے کہ بھلا بتا مجھ سے بہتر بھی کوئی ہے جس کی طرف تو توجہ کرتا ہے؟ اے ابن آدم جب تو نماز پڑھتا ہے تو کسی کی طرف متوجہ نہ ہوا کر، کیا مجھ سے بہتر بھی کوئی ہے جس کی طرف تو توجہ کرتا ہے؟ اور جب بندہ پھر دیکھتا ہے، اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو اوروں کی طرف توجہ کیوں کرتا ہے؟ تو میری طرف توجہ کر۔ بندہ تیسری مرتبہ پھر نماز میں جب ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کی توجہ بھٹک جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی اپنا جلوہ، اپنی رحمت کو بندے سے پھیر لیتا ہے۔ یعنی تم نے ہماری طرف متوجہ ہونا ہی نہیں ہے تو پھر ہماری رحمت بھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ جب نماز پڑھے ساری توجہ رب کی طرف رکھا کریں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ویسے ہر بندہ رب کی نظروں میں ہے، اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ سب کے اعمال سے، افعال سے، اقوال سے باخبر ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے وقت اللہ کی خصوصی توجہ اس نمازی کی طرف رہتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو رب اپنی توجہ اس بندہ مومن کی طرف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز میں بندہ اگر ادھر ادھر متوجہ ہو، توجہ دے، تو پھر رب بھی اس سے اپنی رحمت کو موڑ لیتا ہے۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیں نمازوں کے اندر جب لطف نہیں ملتا، خشوع و خضوع نہیں ملتی، اس لیے کہ جب آپ کی توجہ رب کی طرف نہیں ہے تو پھر رب کی توجہ بھی آپ کی طرف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تو میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لے۔ اے ابن آدم تو دن کے شروع میں، اس سے مراد نماز فجر ہے،
تو میرے لیے دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ فرماتا ہے میں دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔ تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے اور دن کے آخر تک تو پھر میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس سے مراد نماز فجر کے 2 فرض اور 2 سنتیں ہیں۔ تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لے ہمارے لیے، اور پھر دن کے آخر تک ہم تیری کفایت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، میں ہر نیکی کی جزا 700 گنا یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ دگنی عطا کرتا ہوں، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، اور روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے ڈھال ثابت ہوگا، جہنم سے روکنے کے لیے ڈھال ثابت ہوگا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا ہوں۔ تو مالک اس کی جزا کیسے ہے؟ فرمایا کہ روزہ دار کو اللہ اپنا خصوصی دیدار عطا فرمائے گا، اللہ اسے اپنا خصوصی دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے اپنی آس لگائے رکھے گا اور میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور تجھ سے اتنے گناہ سرزد ہو کہ تیرے گناہوں سے زمین اور آسمان بھر جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور جب تو میرے پاس آئے گا اور مجھ سے ملے گا اس حال میں کہ تو نے زمین و آسمان کے برابر گناہ کیے ہوئے ہوں گے مگر تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے گناہوں سے، اللہ اس حال میں بھی تجھ سے ملے گا بھی صحیح اور رب تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک آج ہمارے ہم سمجھتے ہیں شاید شرک کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے علماء کرام نے بہت سی چیزوں میں محتاط ہونے کا کہا ہے۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کئی اکابرین نے اگر وہ کسی سے ایک مرتبہ کوئی چیز مانگتے نا اور وہ اٹھا کے نہ دیتا تو دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ نہیں مانگتے، کہا نہیں ایسا نہ ہو کہیں میں شرک نہ کر لوں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مانگنا تو اللہ کی ذات سے چاہیے نا، تو میں کہیں بندے سے بار بار مانگ کے اپنا عقیدہ توحید تو کمزور نہیں کر رہا۔ یعنی اس قدر محتاط تھے ہمارے اکابرین۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کوئی بندہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مگر آپ اپنی عبادتوں میں اپنے معاملات میں اپنے آپ کو محتاط رکھا کریں۔ آپ بعض دفعہ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہو نا تو کہتے جناب میرا تو سب کچھ تو ہی ہے، اوپر اللہ نیچے تو، بس میرا تو کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہی ہے۔ ہاں اللہ کی توفیق سے، اس کے اذن سے، اس کی طاقت سے آپ میرے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے جب ہمارے کچھ لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو معاذ اللہ دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو بظاہر سننے میں شرکیہ لگتی ہے۔ اب اگرچہ بندے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہ اس کا یہ عزم ہے، دینے والی ذات اللہ کے، پھر یہ اللہ کا ولی دینے والا ہے، مگر اس کے جو جملے ہوتے ہیں وہ بظاہر شرکیہ ہوتے ہیں۔ میں تو آپ ہی سے مانگوں گا، آپ ہی دو گے، آپ کے علاوہ میں کہیں سے مانگوں گا بھی نہیں۔ تو بظاہر یہ جملے جو وہ شرکیہ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ دل میں اس کا شرک کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جب بھی مانگا جائے تو یوں مانگا جائے اے اللہ کے ولی، آپ اللہ کی توفیق سے مجھے دینے والے، رب کے اذن سے آپ مجھے دیں گے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو مانگیں ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا تو رب جلال میں آ جاتا ہے، رب غضبناک ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنے قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے مانگو۔ تو اس ماہ مقدس میں جتنا ہو سکے رب سے مانگو۔ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ فوراً نماز پڑھی فوراً چلے گئے۔ آپ نمازوں کے بعد بیٹھیں
نوافل پڑھیں، انفرادی طور پہ رب سے خود مانگیں. آپ جو آپ کو دعائیں کرنی رب سے مانگیں، وہ رب دینے والا ہے. اس رب کو حیا آتی ہے آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. کہتے ہیں مجھ سے میرے بندے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے مانگو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے. اس سے مانگو. اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ دینے والی ذات ہے. اب اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے عطا کرے، چاہے کسی نیک اللہ کے ولی کے ذریعے عطا کرے، یا کسی کو آپ کے پاس فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں بھیج دے. وہ رب قادر کریم مطلق ہے، چاہے تو زمین آپ کے لیے اگل کے رکھ دے. کیا بعید ہے اس کے لیے؟ اس سے مانگے. جب اس سے مانگو گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہ پھر مالک ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے. ہمارے استاد گرامی ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، شیخ الحدیث ہیں. وہ کبھی کبھار جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو توکل کا درس دیا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو. اور وہ خود ہمیں اپنی مثالیں دیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میرے گھر کے حالات ایسے ہوئے، ابھی میں کوئی کتابی کہانی نہیں سنا رہا کہ کس کتابی کی کہانی میں ممکن ہے کہ کوئی رد و بدل بھی ہو. وہ کہتے کہ نہیں، میرے حالات ایک دفعہ ایسے ہوئے کہ مجھے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی. اب ظاہر ہے مصلی امامت پر بھی بیٹھا ہوں اور کسی نمازی سے سوال کروں یہ بھی نفس کو گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ اگر کسی سوال کر لیا تو کہیں ڈنڈورا نہ پیٹے، جی عزت کو جو ہے وہ داغدار نہ کر دے. تو کہتے میں نے اپنے رب سے مانگا اور اس امید کے ساتھ مانگا مالک تو مجھے دے گا. میں نے کسی سے بھی ہاتھ نہیں پھیلانا، مجھے تو ہی دے گا، میں کیوں کسی سے جا کے سوال کروں. تو کہتے ہیں کہ میں نے رو رو کے رب سے مانگا، میں نے رو رو کے رب سے مانگا. اور کہتے ہیں کہ جب میں نے خوب دعا مانگی نا تو پھر میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ اس جائے نماز کو میں ہٹا کے نیچے دیکھوں. تو کہتے جب میں نے جائے نماز ہٹائی نا، میں نے رب سے جتنا مانگا تھا رب نے مجھے اتنا عطا کر دیا. تو کہتے رب نے مجھے عطا کر دیا. کہتے یہ کہاں سے رقم آئی، کدھر سے آئی، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے رب سے مانگا تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، یار یہ تو صدیوں بعد لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں رب سے ہم مانگتے ہیں ہمیں یوں عطا کر دیتا ہے. تو پھر بابا فرید الدین گنج شکر کے لیے یہ کرامت ماننا کوئی بعید تو نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں، جب میں نے جائے نماز ہٹائی تو تا حد نگاہ اللہ نے شکر کی کانیں ہی کھڑی کر دی تھی. رب سے مانگے اس امید کے ساتھ، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے. اور آپ کے پاس کبھی کبھار رزق ایسی جگہ سے آ جائے گا، ایسی جگہ سے آ جائے گا، اللہ کی قسم آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. یہ آیا تو آیا کہاں سے ہے؟ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا پھر رب کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہاں، رب کے رحمت کے دروازے کھل جاتے. کہتے یار یہ کہاں سے آیا، یہ کس نے دیا ہے؟ اور پھر بندہ اسی کشمکش میں رہتا ہے. تو اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کو دنیا داروں کے سامنے رسوا نہیں کرتا. یہ میری بات یاد رکھ لیجیے گا کہ جس نے ہمیشہ خوشی میں غم میں رب کو یاد کیا ہے نا، پھر رب اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا. رب آج کوئی بندہ کسی کا چاہنے والا ہو تو کیا آپ کسی کے چاہنے والے ہو وہ کسی بھری محفل میں آپ کو رسوا کرے گا؟ وہ آپ کی ضرورتوں کا خیال کرے گا، آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. تو رب سے بڑھ کر کوئی وفا کرنے والا ہے؟ تو رب بھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. رب کبھی اپنے بندوں کو بھری محفل میں یوں رسوا نہیں کرتا کہ میرے بندے کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ جی بڑی نیک دلچسپ ایک آیت ہے اور اکابری نے لکھا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ صبح سویرے اٹھ کے جاتا تھا کام پر اور بیٹھ بیٹھ کے آ جاتا تھا، اس کو کوئی کام ملتا ہی نہیں تھا. اب وہ کیا کرے؟ تو بیگم روز کوستی تھی کہ خدا کے بندے کہیں سے بھیک ہی لے کے آ جاؤ، بچوں کو تو کچھ کھلانا ہے. مگر اس کا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا. کہا جناب ایسا ہے، وہ کسی کے ہاں میں کام کر رہا ہوں، وہ مالک بڑا دل نواز بندہ ہے. اس نے کہا میاں تم کام کرتے رہو، ہم تمہیں ایک ساتھ پیسہ دے دیں گے.
اب روزانہ بندہ جاتا سمندر کے کنارے بیٹھ کے اپنا بورا بستر رکھتا اور نماز نفل شروع کر دیتا. صبح سے لے کر شام تک سمندر کے کنارے بیٹھ کے نوافل پڑھتا. جب شام ہوتی سورج ڈھلتا اپنا وہ تھیلا اٹھاتا, گھر آ جاتا تو بیگم کہتی کیا ہوا؟ کہا نہیں آج بھی اس نے پیسہ نہیں. اس نے کہا میں کل دوں گا. یہاں تک کہ ایک ہفتہ ہو گیا. جب شام کو گھر آیا تو تھیلا رکھ کے مسجد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. بیگم نے خوب کوسا کہ خدا کے بندے تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے, کچھ کر کے تو لاؤ, کہیں سے تو کماؤ, بچے بھوکے مر رہے ہیں. اب وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. اللہ کا بندہ اپنی بیگم کو بتائے بغیر فوراً گھر کے کنارے پہ تھیلا رکھا اور گھر چلا گیا. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی, کوئی شخص آیا. آنے کے بعد اس نے خوب سارا راشن دیا, خوب سارا سامان دیا اور خوب سارے درہم و دینار اشرفیاں دی. دینے کے بعد چلا گیا اور کہا کہ جب وہ ہمارا بندہ آئے تو اس سے کہنا کہ جس طرح تم مزدوری کر رہے ہو نا اسی طرح کرتے رہو, ہم اسی طرح تمہارے گھر پہ راشن پہنچواتے رہیں گے. جب وہ بندہ شام کو آیا نا, کیا دیکھتے کہ گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے, طرح طرح کے کھانے پکے ہوئے ہیں دسترخوان میں. یہ محترمہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, یہ طرح طرح کے کھانے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اب اس غریب کو پتہ ہی نہیں تھا تو کہا کہ وہ جس کے یہاں تم کام کرتے تھے نا اسی نے بھجوایا ہے, یہ اسی نے بھجوایا, اور ساتھ میں پیغام بھی دیا ہے کہ ہمارے بندے سے کہو جس طرح تم کام کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہو, ہم تمہارے گھر کا ہم نے ذمہ لے لیا, رزق تمہارا ہمارے ذمہ ہے. اب وہ بندہ جیسے بیٹھا تو رونے لگ گیا. تو کہا روتا کیوں ہے, تمہارے مالک نے بھیجوا دی ہے مزدوری جو تم اتنے دنوں سے کر رہے تھے. کہا خدا کے بندی میں کہیں مزدوری نہیں کر رہا تھا, میں جاتا تھا مجھے کام نہیں ملتا تھا, اب میں کروں تو کیا کروں؟ رب کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا, رب سے لو لگا لیتا تھا, نماز پڑھتا تھا, رب کے حضور گریہ زاری کرتا تھا. تو کہا خدا کی بندی میں کام کہیں نہیں کرتا تھا, یہ اللہ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا ہے, وہی سب کچھ دے کے چلا گیا ہے. اور کیا کہا ہے, جس طرح کام کر رہے ہو کرتے رہو, ہم تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے, ہم تمہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. یارو جو بندہ خالی نوافل پڑھ کے گھر میں جب اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا تو آپ رب کی حضور عبادتیں کریں, رب سے مانگیں, رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں. کیا اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے, میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا, اے کریم اپنی امت سے کہہ دو, اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. بڑی دلچسپ حدیث قدسی ہے, سماعت کیجیے گا. اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, میں تیرے ہاتھوں کو غنا سے بھر دوں گا. اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, میں تیرے ہاتھوں کو غنا سے بھر دوں گا, تیرے ہاں رزق کا ڈھیر لگا دوں گا. اور اگر تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا تو میں تجھ پر فقر محتاجی کو مسلط کر دوں گا, اور میں تجھے دنیاوی کاموں میں اتنا مشغول کر دوں گا تو ہماری بارگاہ میں آ بھی نہیں سکے گا. تو کتنی پیاری حدیث ہے, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, بس عبادت رب کی کرنی, کچھ بھی ہو جائے عبادت میری کرنی ہے, پھر ہم تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے. ہاں تو عبادت کے لیے فارغ کر دے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے, کتنا کریم ہے. حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن آخری جہنمی جب جہنم سے گھسیٹتا ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا جب جہنم سے نکلے گا تو اس کا منہ جہنم کے دروازے کی طرف ہوگا, تو اللہ سے کہے گا اتنی ہے کہ میرا منہ جلا جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا دیکھ میرے بندے, تیرا منہ جنت کے دروازے کی طرف ہو جائے گا, اس سے بڑھ کر تو کچھ اور نہیں مانگے گا. کہے گا نہیں مالک میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اب اللہ رب العزت اس کا منہ جنت کے دروازے کی طرف کر دے گا. اب جب دیکھے گا کہ جنت کے قریب ایک بہت بڑا درخت ہے, اب کہے گا مالک اس درخت کے نیچے مجھے بٹھا دے, یہ بڑا سایہ دار درخت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی اس کی چھائیں ہیں اور ٹھنڈی اس کی ہوائیں ہیں, مالک مجھے اس کے نیچے بٹھا دے. اللہ فرمائے گا اے ابن آدم دیکھ ابھی تو نے کہا ہے میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا, تو پھر مانگ رہا ہے. کہ مالک آخری دفعہ وعدہ کر رہا ہوں پھر نہیں مانگوں گا. اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے بندے کو اٹھاؤ اور اس درخت کے نیچے بٹھا دو. جب اس درخت کے نیچے آ جائے گا
تو پھر ایک اور درخت دے گا جو اس سے بھی بڑا ہوگا. تو پھر بندہ کہے گا مالک اس درخت کے نیچے بٹھا دے, میں وعدہ کرتا ہوں پھر تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, بس یہ آخری وعدہ ہے. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے ابھی تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں, تو پھر مانگ رہا ہے. کہے گا مالک تو بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے مالک, بس اس درخت کے نیچے بٹھا دے, میں اور تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اٹھاؤ میرے بندے کو اور اس بڑے درخت کے نیچے بٹھا دو. جب وہاں بیٹھ جائے گا تو جنت بالکل سامنے ہوگی اور جنتیوں کو دیکھ رہا ہوگا اور جنتیوں کی آرزوؤں کو سن رہا ہوگا, جنتیوں کی دعاؤں کو سن رہا ہوگا, وہ اپنی خواہشوں کو پورا کر رہے ہوں گے, وہ سب کچھ سن رہا ہوگا. کہے گا مالک مجھے جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دے. جی بڑی دلچسپ حدیث ہے, اللہ اکبر. مالک جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دیتا کہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تو میں لیتا رہوں. تو اللہ فرمائے اے میرے بندے تو کتنا وعدہ خلافی کرتا ہے. وہ کہے مالک بس آخری دفعہ موقع دے دے, بس جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دے, پھر میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا. بڑی طویل حدیث قدسی ہے. تو اللہ فرمائے اے میرے فرشتوں اٹھاؤ میرے بندے کو اور اسے جو ہے وہ جنت کے دروازے کے قریب بٹھا دو. جب اللہ اس کو وہاں بٹھا دے گا نا تو پھر بندہ کہے گا مالک تیرا جاتا کیا ہے اگر تو جنت کے اندر ہی داخل کر دے. اے مالک تو جنت میں ہی داخل کر دے, مالک تیرا کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندہ تو بڑا وعدہ خلاف ہے. اچھا اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب ابن مسعود ہیں, اور ابن مسعود نے جب یہ روایت اللہ کے نبی کی پیاری حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی نا تو ابن مسعود ہنسنے لگ گئے, مسکرانے لگ گئے. تو آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا تم پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرا رہا ہوں. کہا جناب بتائیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حدیث سنائی تھی سرکار بھی مسکرائے تھے. صحابہ کرام حضور کی سنت کے اتنے پابند تھے, اللہ اکبر. صحابہ کرام اگر سفر میں کہیں جاتے نا تو بعض دفعہ اپنی سواری کو کہیں روکتے, وہیں اترتے, چلتے, پھر بیٹھتے, پھر چلتے. اب صحابہ کرام کہتے حضرت یہ کیا ماجرا ہے. تو صحابہ کرام پتہ ہے کیا کہتے, یارو دیکھو بات یہ ایک دفعہ ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, حضور یہاں اترے تھے, حضور چلے تھے, حضور پھر سواری پہ بیٹھے تھے, تو اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. تو ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی مسکرائے. تو اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا اے میرے اصحاب پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا. حضور آپ بتلائیں آپ کیوں مسکرائے, آپ کیوں مسکرائے. تو میرے مدنی آقا نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ جب پروردگار نے یہ بات مجھے بیان کی تو اللہ بھی مسکرایا, اللہ بھی مسکرایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت مسکرا دیا اپنی شایان شان. اب بندہ جنت میں آ گیا تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کا وہ بندہ اب اس کو پتہ نہیں ہوگا میں نے مانگنا کیا ہے, میں نے مانگنا کیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ خود اس کے ذہن میں ڈالے گا میرے بندے یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ. اب جنت اس نے پہلی دفعہ دیکھی ہے, جنتوں کی نعمتوں کو اس کو پتہ نہیں کیا کیا مانگوں, اللہ خود اس کے دماغ میں ڈالے گا یہ مانگ, یہ مانگ, یہ مانگ. حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ بندہ اس دنیا کے 3 دنوں کے برابر اللہ سے تمنا آرزو مانگتا رہے گا, مانگتا رہے گا. اللہ فرمائے گا اور مانگ. مالک اور کیا مانگو. اللہ فرمائے گا جتنا تو نے مانگا ہے نا اس کا 10 گنا ہم نے تمہیں اور زیادہ عطا کیا ہے, اس کا 10 گنا ہم نے تمہیں اور زیادہ عطا کیا ہے. اور اتنا عطا کیا ہے جتنا زمین و آسمان کے برابر یہ ساری مسافحت ہے, ہم نے تمہیں اس سے کئی گنا بڑی جنت عطا کی ہے. یہ وہ آخری جنتی ہے جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. جس آخری جنتی کا جاگیری اتنی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس آخری جنتی کا رقبہ اتنا بڑا ہوگا تو پھر اس جنت میں شیخ عبد القادر جیلانی کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا. پھر اس جنت میں امام احمد رضا کی جو ہے وہ شہنشاہی کہاں تک ہوگی. آخری جنتی کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے. اب یہ وہ آخری جنتی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا.
اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہ آخری جنتی ہی بنا لے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیوں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرتے تھے. کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اے اللہ اگر سارے کائنات کے لوگ جنتی ہوں اور ایک بندے کے حوالے سے یہ ہو کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو جناب عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں نہ ہوں. اگر اللہ سب کو جہنم میں جانے کا حکم دے اور ایک کو جنت میں جانے کا حکم دے تو مجھے امید ہے وہ ایک کہیں میں نہ ہوں، وہ ایک کہیں میں نہ ہوں. وہ اللہ آخری جنتی ہی بنا لے، ایمان کی توفیق تو مل جائے گی. وہ رب بڑا قادر کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، رب غفور رحیم ہے. اللہ تو ہمیں اللہ کے نبی کے وہ جو 70,000 افراد ہیں نا کہ جن کے متعلق میں رب نے فرمایا اے نبی ہم آپ کی امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب بغیر کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ ہمارا ان میں بھی شمار فرما لے. اللہ ہمارا ان میں بھی شمار فرما لے. تو اللہ اکبر. تو یہ حدیث قدسی ہے. تو کیا فرمایا؟ اے ابن آدم تو مجھے یاد کیا کر میں تمہیں یاد کیا کروں گا. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. اللہ بغیر ڈھیل دیے کسی بھی بندے کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا. رب مہلت دیتا ہے، رب سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے. پھر جب ساری حجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جب بندہ نہیں آتا تو پھر اللہ انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے. تو اس ماہ مقدس میں جتنا ہو سکے رب سے مانگو. یہ عبادتیں تو آپ کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہی دعا ہے. عبادت کا مغز ہی دعا ہے. رب سے مانگو تو صحیح نا یار. وہ آپ نماز پڑھیں سبحان اللہ، یہ بھی عبادتیں ہیں. نماز کے اندر بھی آپ مانگ رہے ہیں، روزے کے اندر بھی آپ مانگ رہے ہیں، مگر انفرادی طور پہ اکیلے تنہائی میں رب سے مانگو، خوب مانگو، جو چاہیے وہ مانگو، رب تمہیں عطا کرے گا. تو اے ابن آدم مجھ سے مانگ، میں خوش ہوتا ہوں تو جب مجھ سے مانگتا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے دیکھو میرے بندے کو اتنا تو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. میرا بندہ مجھ سے تو مانگ رہا ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا مسجد نبی کے پلر کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے اور اتنی لالچ کے ساتھ، اتنی منت سماجت کے ساتھ رب سے مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے مالک میں تجھ سے مانگوں گا، تو ہی دے گا، تو نہیں دے گا تو کس سے مانگوں گا؟ اور جناب مولا علی کی اس پر اشعار بھی ہیں مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع. اے پروردگار اگر تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے بند کر دے گا تو پھر تو ہی بتا کس دروازے پہ جا کے دستک دوں. در تو تیرا، آنا تو تیری ہی بارگاہ میں ہے. وہ صحابی بیٹھ کر رو رو کے دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگنے کا انداز اتنا بھلا ہے، اتنا بھلا ہے، رب کو اتنا پسند آیا کہ مالک نے جبریل کو بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو اپنے غلام کو خوشخبری دو، تمہارا مانگنے کا انداز رب کو اتنا پسند ہے، رب نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا ہے. بندہ رو رو کے مانگے، جبریل آ جائے اسپیشلی طور پہ اے نبی کہو اپنے غلام سے رب نے قبول کر لیا ہے. آپ کسی سے مانگیں، رو رو کے مانگیں تو بندے کو ترس نہیں آ جاتا؟ کہتا یار اب تو رو ہی پڑا ہے، اب اس کی مشکلیں آسان کر ہی دو، اب اس کی بگڑی بنا ہی دو یار، اب تو رو پڑا ہے، اب میرے سامنے رو پڑا ہے یار. اچھے خاصے پتھر دل انسان کو بھی ترس، جب اس کے سامنے کوئی رو جائے تو بھلا بتاؤ جس رب نے بندے کو پیدا کیا ہے وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. اس کے سامنے روئے وہ پوری نہیں کرے گا. ایک بچہ باپ کے سامنے روئے، ماں کے سامنے روئے، ماں سے رہا نہیں جاتا کہ ساری زندگی دنیا کی خوشیاں بچوں کو لا کے میں دے دوں. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ بلک جاتی ہے، آپ کی تڑپ جاتی ہے، اور جس نے پیدا کیا ہو کیا وہ بندے سے پیار نہیں کرتا؟ تو اس رب سے مانگے، ایسا مانگے، ایسا مانگے کہ مالک کی رحمت جوش میں آئے اور کہ میرے بندے ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے. تو اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی کے اندر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رب سے مانگیں، گر گرا کے مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، امت محمدی کے لیے بھی مانگیں.
اور مجھ گناہگار کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔